باطل نے جب جب بدلے گئے تگمت آیا گئے تب تب میری زباں پر. باطل نے جب جب بدلے گئے تگمت آیا گئے تب تب میری زباں پر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. آپ نے الیاس گمن کی یہ ویڈیو بھیجی ہے رفع الیدین کے تعلق سے. یاد رکھیے کہ ایسا بندہ عالم کم مداری زیادہ ہے. یہ جاہل بندہ اس قسم کی جاہلانہ باتیں کرے تو کوئی اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں. عالم ہونے کا دعویٰ اور یوں مداریوں کی طرح جاہلانہ باتیں. بخاری میں رفع الیدین کرنے کی احادیث ہیں تو بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی احادیث ہیں. میں نے کہا تو بتا دے. کہتا جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5 حدیثیں لائے ہیں نبی پاک رفع الیدین کرنے کی. میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں، اسے ثابت کیسے ہوگا؟ کہتا جب 5 مرتبہ حدیثیں لائے رفع الیدین کیا تھا تم کیوں نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں بخاری 4 حدیثیں لایا، حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، تو بیٹھ کر کیوں کرتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بخاری کتنی حدیثیں لائے رفع الیدین کرنے کی؟ 5. اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کتنی لائے؟ بولو نا. میں نے کہا تو پیشاب کھڑے ہو کر کرتا ہے بیٹھ کے؟ کہتا ہے بیٹھ کے. میں نے کہا بخاری نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ایک بھی نہیں لائی. تو ہمیں کہتا ہے کہ یہ رفع الیدین کی 5 لائے ہیں اور رفع الیدین کرنے کی ایک بھی نہیں لائے. میں کہتا ہوں امام بخاری کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث 4 لائے ہیں اور بیٹھ کر کرنے کی ایک بھی نہیں لائے. مجھے کہتا ہے بخاری میں نہیں ہے تو بیٹھ کر کرنے کی ترمذی میں تو ہے نا. میں نے کہا رفع الیدین چھوڑنے کی بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا. توجہ رکھنا. کہتا ہے وہ جو پھر آپ جواب دیں گے رفع الیدین جو کیا تھا. میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں جو حضور نے کھڑے ہو کر کیا تھا تو کیا جواب دے گا؟ کہتا ہے وہ تو کبھی کبھی کیا تھا مجبوری کے لیے. تو میں نے کہا امام بخاری کو نہیں لکھا کبھی کبھی کیا تھا، نہ کبھی کبھی رفع الیدین کو لکھا، نہ کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کو لکھا. ہم کہتے ہیں حضور کا معمول یہ تھا نبی پیشاب مبارک بیٹھ کے فرماتے تھے، کبھی وہ کھڑے ہو کر بھی کیا ہے. میرے پیغمبر کا معمول یہ تھا پہلے رفع الیدین کیا ہے اور پھر پیغمبر نے چھوڑا ہے. کرنے کا ذکر بخاری میں ہے، چھوڑنے کا ذکر ترمذی میں ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کا ذکر بخاری میں ہے اور نہ کرنے کا ذکر ترمذی میں. میں نے کہا دلیل تیری کیسے بن گئی ہے؟ ہمیں بھی بتا تو صحیح نا. اچھا یہ بتاؤ مسئلے کو سمجھنا. ہم کیا کہتے ہیں حضور پاک نے رفع الیدین کیا تھا یا نہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ کیا. جھگڑا کرنے میں تو ہے ہی نہیں. جھگڑا تو اس میں ہے کہ ہمیشہ کیا تھا یا نہیں. اس میں اختلاف ہمیشہ کیا. تو بھی کہتے کیا، ہم بھی کہتے کیا، امام بخاری بھی کہتے کیا. اس میں کون سا اختلاف؟ اختلاف یہ تھا ہمیشہ کیا ہے یا ہمیشہ نہیں کیا. میں کہتے تو ہمیشہ نہیں کیا، تو کہتے ہمیشہ کیا. بخاری میں ایک حدیث پیش کر دے نبی نے ہمیشہ کیا. اب گمن کہتا ہے تم کھڑے ہو کر پیشاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں محمد اقبال کہتا ہوں اگر گمن نے دیکھنا ہے اس حدیث کا پریکٹیکل، باب البول قائما و قائدا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں باب البول قائما و قائدا. باب اس بیان کا کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا. تو امام بخاری تو باب لائے ہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بھی اور کھڑے ہو کر بھی. تو یہ بیٹھنا تو بخاری سے ثابت ہو گیا. اب اس کے بعد امام بخاری جو ہے وہ حدیث لائے. حدیث کا نمبر ہے 224. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. گمن اگر اس حدیث کا عمل پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہے تو آ جائے، میں یہ کھڑا ہو جائے اور اس کے سامنے اس کو کھڑے ہو کر ہم پیشاب کر کے دکھاتے ہیں. کہا کہ تم نے کھڑے ہو کر کیوں نہیں کیا؟ تو دکھاتے ہیں اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. یہ دیکھ لے تاکہ اس کی یہ آرزو اور تمنا بھی پوری ہو جائے. پھر کہنے والے نے اسے کہا کہ ترمذی میں تو ہے بیٹھ کر یا دیگر احادیث کے اندر، تو کہا کہ رفع الیدین نہ کرنا پھر دیگر احادیث میں ہے. تو ترمذی کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہو یا دیگر روایتیں ہوں. میں اب چپ ہو رہا ہوں، پارلیمانی آداب سامنے آڑے آ جاتے ہیں. وہ حدیث ثابت بھی ہے یا ثابت نہیں ہے؟ ہونے کو تو حدیث بہت ساری موجود آپ کو مل جائیں گی. رفع الیدین نہ کرنے کی ایک بھی حدیث صحیح اور صریح نہیں. رہ گیا وہ حدیث جو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی جیسی روایات ہو صحیح مسلم، ان کا رفع الیدین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو گمن اور گمن کے مقلدو آؤ، اگر دیکھنا ہے بخاری پہ عمل آ جاؤ، ہم تمہیں کھڑے ہو کر پیشاب کر کے دکھا دیتے ہیں. اور تم بخاری پہ عمل کرتے ہوئے کسی ایک نماز میں رفع الیدین کر کے دکھا دو.
ابن مسعود اور دیگر روایات جو رفع الیدین کے نہ کرنے سے متعلق ہیں، عدم رفع الیدین سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سندن صحیح بھی نہیں اور صریح بھی نہیں ہے۔ کیا ابن مسعود کی روایت میں رکوع جانے اور رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہے؟ جبکہ بخاری کی روایات میں تو رکوع جانے اور رکوع سے اٹھنے کا بمائے رفع الیدین ذکر موجود۔ جس روایت میں رکوع جانے اٹھنے کا ذکر نہیں، تم اسے رفع الیدین پر کاہے کو فٹ کرتے ہو؟ بکری کا کان خرگوش کو اور خرگوش کا کان بھینس کو لگانے کی کوشش کر رہے ہو۔ باقی رہ گیا رفع الیدین ہمیشہ نہیں کیا، ہمیشہ کے الفاظ دکھاؤ۔ اتنا مقلد نے مان لیا نا کہ پیغمبر نے رفع الیدین کیا، یہ رفع الیدین کا نہ چھوڑنا، عدم رفع الیدین کی ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور جس چیز کا نہ کرنا ثابت نہ ہو اور کرنا ثابت ہو تو یہی دوام ہوتا ہے، یہی ہمیشگی ہوتی ہے۔ رفع الیدین کرنا تو ثابت ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، چلتے جائیے حدیث کی کتابوں میں۔ بلکہ امام بخاری نے رفع الیدین پر علیحدہ سے کتاب لکھ دی، جز رفع الیدین۔ تو کرنا تو ثابت ہی ثابت ہے۔ یہاں ڈی آئی خان اور سرگودا سے آپ کوفے تک پہنچ جائیں، خود جس مسجد کے قریب میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اس مسجد کا امام رفع الیدین کرتا ہے۔ تو کرنا ثابت ہے، نہ کرنا کوئی ثابت نہیں۔ تو یہی اسی کا نام ہوتا ہے دوام، اسی کا نام ہوتا ہے ہمیشگی۔ اگر مقلد مانے اور اگر نہ مانے تو اب اگر گمن کہے کہ کوا چٹا ہے تو ہم تو نہیں پھر دکھا سکتے کہ یہ کالا ہے۔ جب ایک بندے نے نہیں ہی ماننی تو پھر وہ نہیں مانتا۔ کوا چٹا ہے مطلب کوا سفید، تو اس لیے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، نہ کرنا ثابت نہیں۔ اسی کا نام دوام اور ہمیشگی ہے۔ ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔ باطل ہو کسی روپ میں، باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔